بس اب یہ کہتے ہیں نا وہ کہ بھئی دل تھام کے بیٹھیے. اب اس شخص کو بلا رہے ہیں جس کے شان میں یہ سارا پورا پروگرام اسی کے اعزاز میں ہے. صاحب اعزاز جناب پروفیسر عالم ندوی صاحب، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں، اور کوئی بات جو چھوٹ گئی ہو وہ ضرور بتائیں. پروفیسر عالم ندوی صاحب. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد. صدر محترم، دائش پر بیٹھے تمام معزز حضرات، خواتین و حضرات، میرے لیے واقعی یہ فخر کی بات ہے کہ میری تحریر پر جیسے بھی ہے لوگوں نے اس کو پڑھا، سراہا اور دل کی گہرائیوں سے بہتر جو رائے ہو سکتی تھی وہ دی. میں ہر ایک کی رائے کو قبول کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. کچھ واقعات، کچھ معاملات، اور اس اثر اندازی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر اظہار یا تو ہم تقریر میں کریں یا تحریر میں کریں یا کہیں نہ کہیں کریں. آپ نے جعفری صاحب کا وہ غصہ نہیں دیکھا تھا جو پروگرام میں ہو رہا تھا، جس کو میں نے دیکھا تھا. میاں اردو سیکھو، اردو. یہ ایسا نہیں کہ ان کو اردو نہیں آتی تھی. یہ بڑکپن کا ضد تھا، بڑکپن کا تکبر تھا، جو چھوٹے کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے. بات دراصل یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اور اسی بڑکپن کے تکبر کو دوسرے دن اردو ٹائم نے شائع کیا. رشید حسن خان بھی تھے، باقر مہدی بھی تھے، سبھی تھے. تو جب کوئی بڑا آدمی اپنے چھوٹے کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اپنی غلطی کو بالکل صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے بھی دل میں بات آتی ہے، یار یہ آدمی اتنا بڑا آدمی اور میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس کو سننے کو تیار نہیں. تو اس ہر شخص کے بچے کی بھی عزت ہوتی ہے. بہت سے بچوں کو آپ گھر میں ڈانٹیے ہو کیجیے تو ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے. اور ایک شخص پروفیسر ہے، لیکچرر ہے یا کچھ بھی ہے، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے. انور ظہیر خان صاحب نے جب ان کا خاکہ اردو ٹائم میں شائع کیا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس دن انور ظہیر پہ کیا گزر رہی تھی جب اس کے جواب میں سردار جعفری صاحب نے خاکہ کا رد کیا اور یہ کہا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ساحل لدھیانوی کے تعزیتی جلسے میں میں تھا. میں تو ہندوستان میں تھا ہی نہیں، میں ٹورنٹو میں تھا. وہ پوری میگزین کالج کے لیے بیٹھے انور ظہیر صاحب. میں نے کہا کیا ہے بھائی، کیا بات ہے؟ کہ دیکھیے کالج میگزین میں موجود ہے کہ یہ تھے، اور انہوں نے لکھ دیا ہے کہ میں نہیں تھا. اور یہاں تک کہہ دیا کہ انور ظہیر کو پروفیسر کس نے بنایا، اس کو یہاں سے ہٹانا چاہیے. ایک بڑا آدمی اگر کسی اس کو لکھے تو بائی چانس اگر مینجمنٹ ان کی بات کو تسلیم کر لیتی تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتے. تو بڑے آدمی کو اپنے بڑکپن کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اپنے چھوٹوں کو اگر اس طریقے سے، وہ آج سردار جعفری نہیں ہے، جب تک وہ زندہ تھے کوئی ایوارڈ جلدی سے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا تھا. جس طرح ان کی شخصیت تھی اس طرح کا ایک میں خود اس بارے میں لوگوں سے کہتا تھا، یار کچھ بھی ہو، ایک بڑا آدمی ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہے، ایک تعزیتی جلسہ بنتا ہے ان کے نام ہونا چاہیے. لیکن لوگوں نے نہیں کیا، جس طرح سے کرنا چاہیے نہیں کیا. کچھ خامیاں انسان کے اندر ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے کبھی کبھی آدمی جلبلا اٹھتا ہے. تو ایک دو خامی نہیں تھے. خود ہم نے مضمون ان کے اس جواب میں لکھا تھا، ذبح عظیم. فیض احمد فیض کا مرثیہ شائع ہوا، کیا کہتے ہیں کہ 10 محرم کو. سردار جعفری دوسرے ہی دن
ایک مضمون فیض احمد فیض کے مرثیے کے خلاف لے جا کے انقلاب میں دے دیے. عبید اعظم اعظمی نے 1 مہینے کے بعد کہا سر آپ اس پہ کچھ لکھ نہیں رہے. تو ہم نے کہا یار وہ میں بڑوں کا انتظار کر رہا ہوں کہ بڑے کچھ لکھیں تو میں لکھوں. تاریخی غلطیاں سب نکالی تھی. پھر عبید سے کہا اچھا وہ اخبار مل جائے تو مجھے دے دینا لا کے. تو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے. تو میں نے بھی پھر کھنگالنا شروع کیا. میر انیس کو پڑھا، دبیر کو پڑھا، جوش کو پڑھا جن کی حمایت کیے تھے. جب دیکھا تو اس میں وہی انہی کے اصول کے تحت اتنی تاریخی غلطیاں کہ کچھ کہنے کی بات نہیں. جب کچھ ذبح عظیم کی روشنی میں وہ مضمون لکھا تو پتہ چلا کہ بہت ساری باتیں ہو گئی. تو اب وہی تاریخی غلطیاں ہم نے میر انیس کے اس میں دیکھا، جوش کے یہاں دیکھا، تو اب لوگوں کو برا لگا. عنایت اختر میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ کا مضمون بہت اچھا لگتا ہے، میں پڑھتا ہوں، سب کچھ ہے، لیکن یہ اچھا نہیں لگا. ہم نے کہا جعفری صاحب کا یہ رویہ اچھا لگا. تو اس طرح کے لوگ بھی رہے ہیں تو اس کا اثر تو بھائی آئے گا. اب یہ میں نے اگر اپنی طرف سے بناوٹ کی ہو تو بات ہے، لیکن میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اپنے چھوٹے کو کیسے کمزور کرتا ہے. اپنے چھوٹوں کو، اور انہوں نے فضیل جعفری نے ایک نوٹ لگایا تھا اس مضمون کو چھاپنے سے پہلے کہ اگر کوئی ایک سطری نوٹ تھا کہ کوئی اس کا جواب دینا چاہیں تو انقلاب کے صفحات حاضر ہیں. اور جب میں نے لے جا کے دیا تو کہا 2-3 دن کا وقت مانگا اور اس کے بعد کہا بھائی میں تو اگر اس کو چھاپ دوں گا تو ایسا ہو جائے گا، تو ویسا ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. اور ساجد رشید نے کہا لاؤ میں چھاپتا ہوں. میں اس وقت عالم اسلام لکھتا تھا اردو ٹائم میں. ساجد رشید نے ایک ہی قسط چھاپی تھی، ہنگامہ ہو گیا. تو یہ سب باتیں ہمارے ساتھ بھی گزری ہیں. اس وقت تو شاید آپ طالب علم رہے ہوں گے میرے اپنے خیال سے. تو بہرحال لیکن آپ نے مشورہ دیا ہے، میں اس مشورے پہ کوشش کروں گا کہ ابھی تو بات جیسے کہتے ہیں تیر کمان سے نکل چکا ہے، آئندہ احتیاط برتی جائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم عبداللہ امتیاز صاحب نے بھی کچھ جو مفید مشورے دیے ہیں کہ خاکوں پہ کیا کہتے ہیں کہ محاورے یہ اگر الگ سے وہ کر دیا جائے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگلا ایڈیشن اس کا آئے تو ہر خاکے کے آخر میں اس کے معنی دے دی جائے، اور اس کے بعد جب کچھ زیادہ کہاوتیں محاورے جمع ہو جائیں تو اس کی ایک چھوٹی موٹی کتاب لے آئی جائے. تو انشاءاللہ اس طور پر اس پر عمل کیا جائے گا. اور کوشش تو میری یہی رہتی ہے کہ زبان آسان سے آسان ہو. اب کہیں بھائی مشکل ہو گئی ہے تو اس میں کیا بتاؤں میں کیسے اپنے، وہ میرا قصور ہے جان لیجیے. اب کیا اس کے علاوہ کہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے خان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی. جتنے لوگوں نے اس کتاب پہ اتنی دیر تک یہ پروگرام چلا ہے، ہمارے خیال سے 1 گھنٹہ تاخیر سے تو ہوا ضرور، لیکن 3.5 گھنٹے ہو گئے پروگرام. تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنے لوگ آ گئے کہ ہمارے پاس بیٹھانے کی گنجائش نہیں. میں ان سے معذرت کرتا ہوں، میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ بھائی جس طرح آپ سبوں کا مقام تھا، آپ سبھی اسٹیج کے لوگ تھے، آپ اسٹیج سے یہاں بیٹھے ہوئے، میں اس لائق نہیں تھا، میں تو اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں. یہ آپ لوگوں کا حسن ظن ہے، حسن سلوک ہے کہ آپ نے ہم کو یہاں پہ بٹھایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بارے میں جو کچھ پڑھا سنا، ہم شکر گزار ہیں تہہ دل سے آپ لوگوں کے. اور اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے مشوروں سے، ابھی تو آپ لوگوں نے جستہ جستہ کتاب پڑھی ہے، اب مکمل کتاب پڑھیے گا تو اور مشوروں سے نوازیے گا تو مجھے اچھا لگے گا. شکریہ. انہیں تمام باتوں کے ساتھ اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ پروفیسر عالم ندوی صاحب. آپ سن رہے تھے صاحب اعزاز جن کی کتاب کی رسمی رونمائی ہوئی. بس اب ایک زحمت آپ لوگوں کی تمام ہے، بس ہمارے صدر باقی ہیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ چند اچھے لوگ یہاں پر ہیں تو ایک بات ضرور ہم ان تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہماری آفس میں ایک بزرگ آیا کرتے تھے. وہ جب آتے تو کتابیں دیکھ کر کہتے کہ بھائی
یہ کیا زمانہ ہے. ایک گولڈن پیریڈ تھا جو میں نے دیکھا ہے, ایک گولڈن پیریڈ تھا جو میں نے دیکھا ہے. گولڈن پیریڈ وہی جو ہمارے خیال سے عالم ندوی صاحب نے اپنی کتاب میں جن کے نام شامل کیے ہیں, وہ بار بار کہتے تھے میں نے گولڈن پیریڈ دیکھا ہے. یہ کیا زمانہ تم دیکھ رہے ہو, یہ ہے وہ. ہم نے ایک دن سے کہا کہ سر جو گولڈن پیریڈ آپ نے دیکھا تھا اسے ختم کرنے والا کون ہے؟ کیا جو لوگ بعد میں ہوئے یا اس وقت جو لوگ موجود تھے جو گولڈن پیریڈ میں تھے؟ بھائی آپ گولڈن پیریڈ میں ہیں, آپ نے اس کو کیوں ختم ہونے دیا؟ ابھی جو کہا گیا کہ آپ اپنا شاگرد کیوں نہیں بناتے, اپنی چیزیں لوگوں تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ آپ افسانہ نگار سوچتا ہے کہ بھائی میں کسی کو سکھاؤں کوئی مجھ سے بڑھ جائے گا, میں افسانہ, اور وہ سیدھے رد کرتا ہے ہٹو یہ افسانہ ہے کہ ہٹو ہٹو. شاعر بولتا ہے کہ ارے ہاں یہ بیٹا کر لو, لیکن بعد میں ہوتا ہے یہ کیا, یہ زندگی بھر نہیں سیکھے گا. ایسے شعرا ہیں. تو بھائی گولڈن پیریڈ خراب کرنے والا, اس کو ضائع کرنے والا, برباد کرنے والا کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو یہ ہم تو فیصلہ نہیں کریں, یہ آپ لوگ سوچیں. شکیل رشید صاحب ہیں, ہمارے سر ڈاکٹر سلیم خان صاحب ہیں, اشتیاق سعید صاحب ہیں, قلم کار قمر صدیقی صاحب ہیں, جنہوں نے جو اس گولڈن پیریڈ میں تھے اس کو ختم کرنے کا, اس کو برباد کرنے کا ذمہ دار کون ہے, یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ لوگ ہیں یا اب کے لوگ ہیں. بہرحال ہم اپنے اس نشست کے صدر, ہاں اس سے پہلے ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ سارے لوگ پروفیسر عالم ندوی صاحب کے چاہنے والے ہیں. کیا کوئی ایسا ہے جو اپنا اظہار خیال کرنا چاہے یا کوئی بات پہنچانا چاہے جو اس کے دل میں ہوئے اور اب تک نہیں کی گئی؟ اگر کوئی ایسا ہے تو بولیے, بعد میں یہ نہ ہو کہ بھائی نہیں ہم نے بولا نہیں. چلیے کوئی نہیں ہے, خاموشی جو ہے اس کو کہتے کہ رضامندی ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے. چلیے ہم اس نشست کے صدر جناب سلمان غازی صاحب کو آواز دیتے ہیں, جو اقرا فاؤنڈیشن کے صدر ہیں اور ادب سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں. بلکہ ایک بار تو ہم نے ان کی زبان پہ ان کی بہت اچھی تقریر بھی سنی ہے, اور امید ہے کہ آج بھی ان سے کچھ ایسی باتیں سننے ملیں گی جو ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی. جناب صدر سلمان غازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے قریب 10-12 روز قبل ہمارے بہت ہی عزیز دوست اسلم غازی صاحب کا فون آیا تھا, اور اس کو اوپر کر. ٹھیک ہے. تو ان کا فون آیا کہ اس جلسے کی غرض و غایت بتائی, اور یہ بھی کہا کہ آپ کو اس جلسے کی صدارت کرنی ہے. تو میں نے انکار کیا, میں نے کہا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا, لیکن صدر کے لیے کسی اور شخص کا آپ انتخاب کیجیے. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو ہی آنا ہے, آپ کو ہی صدر ہونا ہے. تو میں اسے حکم سمجھ کے اس کو قبول کرنا پڑا. لیکن اس سے میں ایک بڑے مخمصے میں پھنس گیا کہ اگر میں اس پر ان کا شکریہ ادا کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو اس اعزاز کا مستحق سمجھتا ہوں, اور یہ اعزاز ملنے پر شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور اگر شکریہ بھی ادا نہ کروں تو ناصفات گزاری کی بدترین مثال قائم ہو جائے گی. اس لیے میں ایک درمیانی راستہ اختیار کرتا ہوں کہ حقیقتاً اس اعزاز کے مستحق وہ خود تھے, لیکن وہ محبت اور تعلق جو ان کو مجھ سے ہے اس کی وجہ سے اپنا یہ اعزاز انہوں نے آج کے دن مجھے دے دیا, جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. مولانا عالم ندوی صاحب ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں, اور ایک ماہ 1.5 ماہ قبل تشریف لائے ہمارے آفس میں اور اپنی کتاب کے 2-3 نسخے دیے. تو جس محبت سے انہوں نے کتاب دی اس کا تقاضا تھا کہ میں اس کو پڑھتا, اس لیے میں نے اس کا جستہ جستہ مطالعہ کیا. مجھے بہت اچھی لگی یہ کتاب, اور پھر یہ سوچ کے میں نے رکھ دیا کہ میں اس کو تفصیل سے بعد میں پڑھوں گا. جب اس جلسے کے متعلق معلوم ہوا اور مجھے دعوت دی گئی تو پھر میں نے اس کا بالاستیاب مطالعہ کیا. تو ابھی جو تقریریں ہوئیں اور مقالے پیش کیے گئے, اس کے اندر
سیر حاصل بحث ہو گئی اور تفصیلات جو بتائی گئی، بہت اچھی باتیں کہی گئی اور بہت اچھی باتیں سننے کو ملی آج. تو اس کے بعد کسی مزید اس کی گنجائش نہیں رہتی. ایک اور چیز جو صدارت قبول کرنے میں مانے تھی وہ یہ تھی کہ صدر کو سب سے زیادہ مشکل کام دیا جاتا ہے، یعنی تھکے ہوئے لوگوں کو مزید تھکانا. تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ بہت زیادہ تھکے. زبان جو ہے وہ اسماء اور افعال سے بن جاتی ہے. یہ وہ زبان ہے جس کے اندر درسی کتابیں تیار کی جاتی ہیں، جو تاریخ جغرافیہ علم و حساب کی کتابیں لکھی جاتی ہیں جن میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر محاورے اور روزمرہ کو استعمال کرنا پڑتا ہے. جب ہم محاورہ اور روزمرہ استعمال کرتے ہیں تو پھر صحیح معنوں میں انشاء پردازی ہوتی ہے. انشاء پردازی جو ہے اس کا آپ اگر تاریخ دیکھیں تو غالب سے پہلے کوئی خاص انداز نہیں ملتا، بلکہ خیالی تشبیہات اور استعاروں کے ذریعے سے زبان کو رنگین بنا دیا جاتا تھا. لیکن غالب نے خطوط کے ذریعے جس انشاء پردازی کو ہمارے متعارف کروایا وہ ایک بالکل نئی چیز تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی تجدید انہی کے ہم اثر سر سید احمد خان نے کیا. تو سر سید کی فیض پذیری سے اردو جو تھی وہ عشق اور عاشقی کے دائرے سے نکل کر اخلاقی، تاریخی، سماجی موضوعات پر کسی بات کو انتہائی جامعیت کے ساتھ ادا کرنے کے قابل ہو گئی. اور یہ زبان جو ہے وہ ہمیں اچھی زبان پڑھنے کو ملی اور سننے کو ملی. سر سید کی تو بہت تحریریں ہیں، لیکن صرف ایک ان کی کتاب جو ہے آثار الصنادید، اس کا ذکر کروں گا میں کہ یہ ایک ٹیکنیکل کتاب ہے. جو آثار قدیمہ میں دلی کی کتابیں، دلی کے جو عمارتیں ہیں آثار قدیمہ کی، ان کی تفصیلات ہیں، ان کے خاکے ہیں اور ان کی تصاویر ہیں، اور ان پر یہ کتاب ہے. ظاہر ہے یہ کتاب صرف وہ پڑھے گا کہ جس کو تاریخ سے دلچسپی ہو، یا آثار قدیمہ سے دلچسپی ہو، یا عمارتوں سے دلچسپی ہو. لیکن اس میں انہوں نے جو اپنے سر سید نے اس پہ انشاء پردازی کی ہے، اس کی وجہ سے اس میں جو دلچسپی پیدا ہوئی ہے تو اس میں بے ساختگی نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے وہ جو ہے بہت ہی زیادہ پرکشش ہو گئی اس کی تحریر. تو یہ جو ہے چیز کہ انشاء پردازی جو ہے وہ کسی کتاب کو پرکشش بنا دیتی ہے اور قابل بنا دیتی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں. یوں تو ابھی ذکر ہوئے بہت سی چیزوں کے، بہت سی کے خاکہ نگاروں کی، اور بہت سے خاکہ نگار گزرے ہیں. رشید احمد صدیقی ہیں، شریف کاشمیری ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں جو دو بہت اہم خاکہ نگار بھی گزرے ہیں جنہوں نے بہت اچھی خاکہ نگاری کی اور جن کے خاکے آج بھی ملتے ہیں، وہ ایک تو ضیاء الدین برنی کے عظمت رفتہ ہے، اور ایک آب حیات ہے محمد حسین آزاد کی. اس کے علاوہ سید ضمیر جعفری کے اڑتے اڑتے خاکے بھی ہے جو ایک دلچسپ کتاب ہے. مولانا کی جو کتاب ہے اس کی کتاب میں عالم ندوی صاحب کی کتاب میں ایک بات جو مجھے خاص طور پر پسند آئی وہ ان کا انداز بیان ہے. یعنی زبان کے ساتھ انشاء پردازی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو انداز بیان ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ انداز بیان ان کا ہر جگہ نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ جب کہیں کسی کا تعارف پیش کر رہے ہیں وہ، یا کسی کا سمجھیے حلیہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں وہ بالکل نظرت رکھتا ہے اس کے اندر. مولانا کیونکہ شاعر بھی ہیں تو اس وجہ سے وہ شاعری کی قافیہ بندی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے اکثر. مثال کے طور پہ سردار جعفری کے جو لکھتے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں دراز قد نحیف الجثہ انیس الفطرت رفیع الدرجہ گندمی رنگ. یا یوسف ناظم کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ قد میانہ رنگ سہانا تن کے دبلے من کے اجلے ابرو خمیدہ روشن دیدہ. تو یہ انداز جو ہے کسی کا حلیہ بیان کرنے کا یہ بالکل نظرت رکھتا ہے، بہت عجیب لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے. اس سے آپ کا قاری ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ اتنی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک بار ایک خاکے کو آپ شروع کیجئے تو آپ اس کو ختم کیے بغیر نہیں رہ سکتے. تو یہ خاص بات جو ہے یہ اس کتاب میں شروع سے آخر تک ہر جگہ ملتی ہے آپ کو. اسی کے ساتھ ساتھ مولانا جو ہیں اپنے
तमाम तहरीरों को अपने अशार से भी सजाते हैं और बड़े खूबसूरत अशार पेश किए उन्होंने। हमारे जनाब कमर सिद्दीकी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि शख्सियत पर जब लिखा जाता है तो पूरे अहद की तारीफ पेश की जाती है। आलम नदवी साहब ने भी उस अहद की तारीफ पेश की है। और सही पूछिए तो अगर आप किसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं या किसी शख्स ने जो फैसले किए उन पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन हालात को भी जानें। उन हालात को जाने बगैर हम सही फैसला नहीं कर सकते कि फ़लाँ वाक़या क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था। ये बहुत ज़रूरी होता है। इस सिलसिले में मैं एक मिसाल पेश करूँगा। एक रोमानिया का एक पादरी था, कॉन्स्टेंटिन वर्जिल जॉर्जियो। उसने एक किताब लिखी है सीरत पर, और मैं समझता हूँ किसी मुसलमान ने भी इतनी अच्छी सीरत की किताब नहीं लिखी होगी। ये रोमानिया ज़बान में थी, जहाँ से फ्रांसीसी में तर्जुमा हुआ, उसके बाद इसका फिर फ़ारसी में तर्जुमा हुआ, ईरान में हुआ, फिर पाकिस्तान में उर्दू में तर्जुमा हुआ, और अब यहाँ भी हिंदुस्तान में भी अक्सर सीरत के नाम से मिलती है, उर्दू में। जैसे बेहतरीन किताब है, सीरत पर इससे अच्छी किताब नहीं मिलेगी। उसने कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम किया, उसको अच्छा लगा, उनका किरदार बहुत पसंद आया। तो उसने एक मिस्री दोस्त से कहा कि भाई मैं इनके बारे में मज़ीद जानना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि देखिए, आप इनके बारे में जान ही नहीं सकते जब तक कि आप अरबी ज़बान से वाकिफ़ ना हों। तो पहले अगर आप जानना चाहते हैं तो अरबी ज़बान सीखें। यूरोप का मिजाज है, उनका रिसर्च है हर चीज़ के अंदर। वो शख्स जो है वो सफ़र करके सऊदी अरब गया और 15 साल तक सऊदी अरब में रहा। वहाँ उसने न सिर्फ ज़बान सीखी अरबी, बल्कि उनकी माशरत का पूरा अंदाज़ा लगाया कि किस तरह से उनकी माशरत चलती है, किस तरह से काम होता है। और उसके बाद उसने फिर सीरत की किताब लिखी। तो उसने इस किताब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितने एतराज़ात हो सकते हैं वो सारे एतराज़ात कायम किए, बल्कि वो एतराज़ात जो मुस्तशरीक़ीन करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, वो सारे एतराज़ात उन्होंने कायम किए। और उसके बाद उन हालात का तज्ज़िया करने के बाद बताया कि सबसे ज़्यादा सही फैसला ये था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो हालात हमारे सामने नहीं होते, इसलिए हमें लगता है कि एक फ़ैसला गलत हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक हमें हालात का अंदाज़ा ना हो उस वक्त तक हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई फ़ैसला क्यों किया गया है, कोई बात क्यों कही गई। एक और बात हमारे कमर साहब ने कही, वो ये कि शायरी के तो 100 मजमूए आ जाते हैं, लेकिन खाका निगारी पे एक ही किताब आती है। ये हकीकत है कि शायरी हर शख्स कर सकता है, जिसको चाहे वो शायरी शुरू कर दे और जो चाहे अपनी शायरी पर किताब छाप ले, लेकिन खाका निगारी हर एक नहीं कर सकता। खाका निगारी जो है मखसूस लोग ही कर सकते हैं, ऐसे अशखास जिनके ताल्लुकात हों, जो रहे हों खवास के साथ, जो अहले इल्म के साथ रहे हों, उन्हीं के बारे में वो लिख सकता है, जिनके साथ वो रोज़मर्रा रहता है और उसकी ज़िंदगी को परखता है, देखता है। तो इसीलिए खाका निगारी जो है मखसूस लोगों का फ़न है, और उसमें हमारे आलम नदवी साहब, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया। सारे खाके बहुत अच्छे हैं और हर एक खाके पर अलग अलग गुफ्तगू हो चुकी है, इसलिए उसको मज़ीद कोई कहने की वो नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक मुस्बत ज़हन भी रखते हैं और उसकी वजह से वो ज़िंदगी की पुरस्कार राहों से भी अपने दामन को बचाते हुए गुजर जाते हैं। इक्का दुक्का वाक़यात जो अभी यहाँ तस्करे में आए, वो यकीनन ऐसे हैं जिस पर लोग एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन उमूमन वो उससे बचते रहते हैं, क्योंकि वो ख़ुद कहते हैं कि दिल पे किसी के आपकी बातें गड़ा ना हों, तो इस पर ख़ुद अमल भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे वो अपनी तहरीर को बोझल नहीं करते और वो कारी के जहन पे भी मुस्बत असर डालते हैं। अब जब वो चूँकि सरदार जाफरी पर ही गुफ्तगू हुई है, उन्हीं की तरतीब पर हुई, तो मैं इससे एक मिसाल पेश करता हूँ कि सरदार जाफरी पर जब कुछ नक़्द करते हैं तो उस नक़्द में भी मुस्बत अंदाज इख्तियार किया उन्होंने। वो देखे लिखते हैं, हम सब जानते हैं कि सरदार जाफरी मुल्हिद थे, मज़हब में यकीन नहीं रखते थे, मुसलमान नहीं थे, इस्लाम में यकीन नहीं रखते थे। वो कहते हैं कि वो वादा अलस्त तो भूल गए, लेकिन बंदों से किए गए वादों को विसातर हमेशा निभाया। अब वादा अलस्त जो है
वो बंदे और अल्लाह के दरमियान है, वो अल्लाह जाने बंदा जाने, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं हमारा ताल्लुक़ उससे है, और हुकूकुल इबाद के अंदर वो बहुत अच्छे थे, इबादत जब करते थे तो निभाते थे, जो कि इस्लामी मैं समझता हूँ कि हुक्म है। तो इस तरह से वो मैं समझता हूँ कि जब तनकीद भी करते हैं, नक़्द भी करते हैं, तो उमूमन अपना दामन बचा जाते हैं। बाद मरतबा जिसकी उन्होंने तफसील बताई कि बाद मरतबा हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिन हालात के सबब वो बाज़ तफ बातें भी लिखने पर मजबूर हो गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी उम्दा किताब है, और ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये आपने तलबा के लिए अब किया, तो उससे बड़ा अच्छा है कि किताब बच्चे पढ़ेंगे भी। दूसरी बात जो है, इस पर सब ने जिक्र किया जिसका, वो है कि मुहावरों का इस्तेमाल बेपनाह इस्तेमाल किया है। मैं समझता हूँ कोई सफ़ा ऐसा नहीं जिसमें 4 या 5 मुहावरे या हाँ वो होते ही हैं। और मुमकिन है कुछ मुहावरे ऐसे हों जो मशरक़ में अलग हों, मगरिब में ना हों, तो बहुत से मुहावरे ऐसे हैं या बहुत सी जो थी वो ऐसी है कि जो मैंने भी नहीं सुने थे, पहली बार सुने मैंने। तो ये भी एक अच्छा होगा चीज़, जैसे सजेस्ट किया कि इसकी एक फहरिस्त या एक डाइजेस्ट इसका बन जाए कि जिसको उसकी तफसीरात आते हैं, तो ये है कि आम कारी जो है वो भी उनको इस्तेमाल कर सके। और ये हकीकत है कि जब तक आप अपनी तहरीर के अंदर मुहावरे और रोज़मर्रा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस वक्त उसमें चाशनी नहीं आती, उसमें दिलचस्पी नहीं पैदा होती। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आलम नदवी साहब को इस ख़ास किताब पर, और यकीनन ये काबिल है कि हर शख्स को इसे पढ़ना चाहिए और ख़रीद कर पढ़ना चाहिए। जैसे कहा गया कि ख़रीद के पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो ख़रीद के पढ़िए इसको, और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये है कि ये हमारी समझ लीजिए उर्दू ज़बान की कह लीजिए या मुसन्निफ़ की कह लीजिए बदकिस्मती है कि उर्दू ख़रीदार नहीं है उर्दू किताबों के। लेकिन वो किसी शायर ने कहा है कि नाक़दर है जहाँ तो सुखनवर का क्या कसूर, उनका है बुलबुलें तो गुलेतर का क्या कसूर। तो गुलेतर जो है उसकी खूबसूरती में तो कोई इश्काल है ही नहीं, लेकिन ये कि अगर बुलबुलें नहीं हैं तो बेचारा गुल भी क्या करे। इन चंद बातों के साथ मैं जवाब चाहूँगा। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब सलमान गाजी साहब। हम जनाब शेख अब्दुल्ला मसूद साहब से गुजारिश करते हैं वो जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएँ और रस्म शुक्रिया अदा करें और फिर अगले बड़े प्रोग्राम का ऐलान करें। जल्दी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख अब्दुल्ला मसरूर इदारे अदब इस्लामी की जानिब से आप आए हुए तमाम नाज़रीन का तहे दिल से मशहूर हूँ, और बस इतना ही।